نماز کے لیے پکارا جائے من یوم الجمعہ جمعہ کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کر کے آؤ۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب بلایا جائے، نماز کے لیے کیسے بلاتے ہیں؟ اذان دی جاتی ہے، اذان دی جائے جمعہ والے دن اور اللہ کے ذکر کی طرف تمہیں بلا دیا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑ کے آؤ، بھاگتے ہوئے پہنچو۔ دوڑ کر کے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی طرح رفتار میں آئیں، مطلب یہ کہ تیزی دکھاؤ، کوشش کرو اور جمعے کی نماز میں پہنچو، کوشش کرو اور فوراً سے پہنچو، جو ہی اذان ہو جائے فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، جانتے ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ادا ہو جائے، پڑھ لی جائے، پھر جاؤ جا کر کے روزگار تلاش کرو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہاں جا کر کے پھر اللہ کی وہ روزی جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے اس کو جا کر کے تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ جمعے کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو جمعے والے دن اذان ہو جائے تو بس کوئی اور کام پھر نہیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو بالکل چھوڑ دو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی جب اذان ہو جاتی ہے جمعے کے لیے تو اس کے بعد خرید و فروخت یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ کوئی دہی لینے جا رہا ہے تو یہ دہی لینے والا جو فعل ہے، جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، دونوں مکروہ کام کر رہے ہیں، ممنوع کام کر رہے ہیں۔ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور آؤ تو کدھر؟ اللہ کی یاد کی طرف پہنچو، اللہ کے ذکر کی طرف پہنچو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا لوگو سنو، جمعے کا جب دن ہوتا ہے تو شیاطین جو ہے وہ اپنے جھنڈے لے کر کے نا تو بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی طرف وہ چیزیں پھینکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ جمعے میں تاخیر کر دیتے ہیں، جمعے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں اور وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صبح صبح آ کر کے مسجد کے گیٹ میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں کون بندہ آیا، اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاتے ہیں فلاں صاحب مسجد میں 1 گھنٹے سے موجود ہے، فلاں 2 گھنٹے سے موجود ہے، یہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب امام خطیب جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے، عربی خطبہ جو ہوتا ہے، عربی خطبہ دینے کے لیے جب منبر پہ آتا ہے تو جو آدمی اس سے جتنا قریب اور اس کو دیکھ رہا ہے وہ توجہ کے ساتھ اس کا خطبہ سماعت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی بیٹھا ہوا تو ہے لیکن خطبہ سنتا نہیں، لغو کام میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کو اللہ گناہ دے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں کان کھول کے سنو، اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ والے آدمی کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس طرح کا کام مت کرو، فرمایا اس نے بھی لغو کام کیا، بےہودہ کام کیا، چنانچہ اس کے جمعے کا ثواب جو ہے وہ اس کو نہیں دیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ باتیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہیں، یہ باتیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہیں۔ اور پھر ایک روایت حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرتا ہے اور اچھی طرح غسل کرتا ہے اور پھر جلد بازی دکھاتے ہوئے جلدی سے مسجد میں پہنچتا ہے اور پھر پیدل جاتا ہے، سواری پہ نہیں جاتا، امام کے جا کے قریب بیٹھ جاتا ہے، امام کے قریب بیٹھ کر کے خطبہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور پھر کوئی لغو کام نہیں کرتا، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے چل کر کے آنے میں ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف سے پڑھ رہا ہوں، ابو داؤد شریف وہ 6 اہم جو ہماری کتب احادیث ہے جس میں مستند روایات درج کی جاتی ہے، اس میں یہ درج ہے کہ جو آدمی جلدی آئے، غسل کر کے آئے، پیدل آئے، امام کے قریب آئے اور آ کر کے خطبہ توجہ کے ساتھ سنے، فرمایا نبی علیہ السلام نے ہر قدم جو اٹھا کے لایا ہے ایک قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 سال کی روزہ رکھنا اور اسی طرح اس کی قیام اللیل یعنی تہجد کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، ہر آدمی کما سکتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے صبح کو فرشتے گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے وہاں آنے والوں کے نام درج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ جو اول وقت میں آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کرتے ہیں۔ جو دوسرے اوقات میں آتا ہے فرمایا اس کے لیے 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تیسرے درجے میں آنے والے کے لیے 1 بکرا صدقہ کرنے کا ثواب۔ چوتھے نمبر مطلب چوتھے وقت میں آنے والے کے لیے وہ مرغی کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور 5ویں وقت میں آنے کے لیے 1 چڑیا صدقہ کرنے کا ثواب اور 6 نمبر پہ آنے والے کے لیے 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زوال سے لے کر جمعے کے اختتام تک بیچ کی جو گھڑیاں ہیں یہ 6 حصوں میں منقسم ہے، 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آنے والا کوئی ایک آدمی نہیں، پہلے حصے میں اس کو 6 پر تقسیم کر لیا جائے اس وقت کو، اگر یہ 60 منٹ ہے تو پہلے 10 منٹ میں جو آدمی آیا ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے پورا کا پورا اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ جو غریب ہے وہ بھی صدقہ یہ کما سکتا ہے، نامہ اعمال میں پورے اونٹ کا صدقہ ہر ہفتے کر سکتا ہے، ہر ہفتے اس کو یہ ثواب مل سکتا ہے کہ 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے کے لیے 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب، تیسرے نمبر پر آنے والا بکرا صدقہ کر رہا ہے، چوتھے نمبر پہ آنے والا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، 5ویں نمبر پہ آنے والا 1 چڑیا صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے اور 6 نمبر پہ آنے والا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ دین کے معاملے میں ہم سوچتے کہ انڈا بھی نہیں لیتے، صدقے کے طور پہ انڈا بھی نہیں کماتے، ہم آتے اس وقت ہے جب وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے نہیں، میں ویسے ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ آخر میں آتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس ٹائم تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر وہ کسی کا نام نہیں لکھتے اس میں کہ فلاں آدمی آیا اور اس نے جمعہ پڑھ لیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے 3 تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور مہر کس کے دل پہ لگتی ہے؟ کافروں کے دل پر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ نے ان لوگوں ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو جمعے کے بڑے فضائل ہے اور جمعہ جو ہے یہ جمعے کا جو دن ہے یہ سید الایام ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ جو
دن ہے یعنی کہ دنوں پر جو سورج طلوع ہوتا ہے، ان طلوع ہونے کے اعتبار سے سورج جس دن پہ طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اس میں بہت بڑے بڑے امور انجام پائے ہیں یا انجام پائیں گے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن میں پیدا کیا گیا، اور فرمایا وفیہا ہبتا، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن فرمایا حشر اور نشر قائم ہو جائے گا، یعنی قیامت اسی دن آئے گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او لوگو اس دن میں فَأَكْتِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ، میرے اوپر اس دن زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر کیسے ہمارا درود پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو قبر مبارک میں جا کر کے مٹی میں گل مل جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے اجساد جو ہے وہ قبر میں محفوظ ہیں، ویسے کہ ویسے کہ جیسے جس دن ان کو دفنایا گیا اور کفنایا گیا ویسے کہ ویسے موجود ہے۔ فرمایا اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور نام لے کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ فلاں مسجد میں بیٹھا فلاں شخص نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہا تھا تو نام لے کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ درود پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم ایک دفعہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے آدمی کے بلند ہو جاتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے پر۔ اور یہ جمعے کی خصوصیت کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ جمعہ سید الایام ہے، دنوں میں سردار ہے، اور نبی علیہ السلام سید الانام ہے، مخلوقات کے سردار ہے، اس لیے سید الایام کو سید الانام کی خدمت میں گزارنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام سید الانام مخلوقات کے سردار، اس لیے جو دنوں کا سردار ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بسر ہونا چاہیے۔ اس لیے جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بالکل سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اور پہلے وقت میں آ کر کے بیٹھنا چاہیے اور آ کر کے اپنا ذکر و اذکار ہو کہ ہر غریب سے غریب آدمی وہ نفع کما سکتا ہے، وہ ثواب کما سکتا ہے، وہ صدقے کا ثواب۔ اور پھر آج چونکہ 14 شعبان المعظم ہے اور آج کی جو رات ہے اس کو 15ویں شب کہا جاتا ہے اور شب برات اس کو کہا جاتا ہے، اور شب برات کی بھی بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں بہت سارے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکیمانہ جو امور ہوتے ہیں وہ طے پاتے ہیں، فیصلہ کیا جاتا ہے کس آدمی نے، اور اس میں طے کر کے وہ جو شعبہ تکوینیات کے اوپر معمور فرشتے ہوتے ہیں ان کے حوالے پر رجسٹر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اس سال میں اتنی روزی کمائیں گے، اتنا ثواب کمائیں گے، یہ کریں گے، فلاں فوت ہو جائے گا، فلاں کی زندگی ہوگی، یہ سارے کے سارے امور جس شخص کے متعلق ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی فضیلت کی رات ہے، اس میں جاگنا چاہیے۔ البتہ چونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اس لیے یہ شیطان جو ہے نا وہ عام طور پہ وہ کام ہم سے کرواتا ہے کہ جو ہمیں چنگے چنگے لگتے ہیں۔ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ دین اطاعت اور فرمان برداری کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین ہرگز نہیں ہے۔ اس کو دین نہیں کہا جا سکتا، ہوا پرستی کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو شعبان کی یہ 15ویں شب ہے اس میں نبی علیہ السلام سے جو کوئی خاص قسم کی کوئی نماز منقول نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں اتنی تعداد میں فلانی سورت پڑھنی ہے، اور دوسری میں اتنی پڑھنی ہے، تیسری میں اتنی، چوتھی میں اتنی، یا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا شروع ہو جائے۔ یہ نفلی عبادت کی رات ہے، اور نفل بندہ اور اس کا رب ہونا چاہیے، تیسرا بندہ بیچ میں نہ ہو۔ نفل کا مطلب یہ ہے
کہ بندہ اور اس کا رب ہو، تیسرا بندہ بیچ میں نہ ہو. یہ شور و شغب کے دن نہیں ہے کہ بندہ آئے آگے مسجدوں میں آ کر کے بیٹھ کے. یہ تنہائی کی عبادت ہے اور گھر کی عبادت ہے. اس لیے جو سنت ہے، سنت وہ بھی گھر میں جا کر کے ادا کرنا بہتر اور اولا ہے. البتہ اگر سستی کاہلی ہو جاتی ہے، گھر میں بندہ جا کر کے نہیں پڑھ پاتا، تو ایسی صورت میں مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے. البتہ یہ نوافل جتنے بھی ہیں یہ تنہائی کی عبادت ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ یہ تو 1 to 1 ملاقات تھی، آپ کی اور آپ کے رب کی ملاقات ہے، اور آپ اس میں دوسروں کو بھی ساتھ لے جائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کے ساتھ ملاقات طے کی اور کہا اکیلے آنا، اکیلے میں بات کریں گے، تنہائی میں بات کریں گے، 1 to 1 ملاقات ہوگی، اور آپ اپنے ساتھ سارے محلے والوں کو لے کر کے چلے جائیں. بتائیے آپ نے ناقدری کی کہ نہیں کی؟ ناقدری ہو جاتی ہے. اس لیے شعبان کی جو رات ہے یہ تنہائی میں عبادت کرنے کی رات ہے، عبادت کے لیے ہے. لیکن نفلی عبادت جتنی آدمی کرے جتنی، اور اس میں کسی قسم کے بہانے شانے آ جاتے ہیں جی اکیلے پڑھیں گے، نیند آ جائے گی، نیند آ جائے سو جاؤ. کسی نے تو نہیں کہا کہ آپ کھڑے ہی رہیں، جتنی دیر آپ پڑھ لیں گے وہی بہتر ہے. اور نیند آ جائے تو سو جائیں، کیونکہ وہ اتباع کے اعتبار سے آپ نے عبادت کی. اور آ کر کے گٹھا بنا کر کے جماعت میں شریک ہو جانا یہ تو کوئی کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگلے دن کا جو روزہ ہے بعضوں نے اس کو مسنون لکھا، اور ویسے بھی چونکہ ایام 20، 13، 14 اور 15 ہر 15 یہ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور یہ ایام 20 میں بھی آ رہا ہے. اور شعبان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے روزہ رکھنے کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور اسی طرح قبرستان جانا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی میں ایک دفعہ ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع وہ قبرستان جو ہے وہاں تشریف لے گئے تھے. اس لیے اس سنت کی پیروی میں جتنا عمل ثابت ہے اتنا ہی بندے کو عمل کر لینا چاہیے. اور یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار کیا، اس لیے اس سنت کی نیت سے بندہ ایک دفعہ قبرستان بھی چلا جائے اور وہاں جا کر کے اپنے جو عزیز و قارب فوت ہو گئے یا جتنے بھی جملہ قبرستان والے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لے. بہرحال شعبان کی یہ جو رات ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. اس میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا آئے اور ہم سے مانگے، ہم اس کی بخشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. اور فرمایا 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اس دن بھی بخشش نہیں ہوتی. اگر توبہ کریں گے تو ہو جائے گی، توبہ نہیں کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا ایک وہ جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ شریک بنائے ہوئے ہے وہ. نمبر 2 وہ جو کینہ پرور ہے، دوسروں کی دشمنی دل میں چھپائے بیٹھا ادھر ادھر پھرتا ہے. تیسرا وہ شخص جو عادی قسم کا شرابی ہے، شراب چھوڑتا ہی نہیں، عادتاً اپنا رکھی ہے شراب، ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی. اور چوتھا وہ آدمی کہ جو والدین کا نافرمان ہے، اماں ابا کی نافرمانی کرتا ہے، ان 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. اس کے علاوہ یہ بخشش کی رات ہے، اس میں خوب بڑھ چڑھ کے جتنا ذکر ہو سکے، تلاوت ہو سکے، اس میں نماز نوافل. بہرحال یہ تنہائی کی عبادت ہے. اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی کر لینی چاہیے. جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ بھی عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.